کتاب ہے منتخب فتاوی دارالعلوم دیوبند۔ اس کے پیج نمبر 306 پر نعمان سیدھا پوری نے ایک سوال کرا ہے۔ جب ہم درزی کے پاس کپڑے سلوانے جاتے ہیں تو عموماً یہ شکایت سامنے آتی ہے کہ درزی کپڑا بچا لیتے ہیں، کہیں پر تو کپڑا بچتا ہی نہیں ہے اور ہماری شکایت جھوٹی ہوتی ہے، اور کہیں پر ایسا ہوتا ہے کپڑا بچ جاتا ہے۔ تو یہ شکایت کبھی کبھی سننے کو ملتی ہے کہ بھئی درزی نے کپڑا بچا لیا، کبھی یہ بات جھوٹی ہوتی ہے، کبھی یہ بات سچی ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں نعمان سیدھا پوری نے ایک سوال کرایا دارالعلوم دیوبند سے 2017 میں 6 مہینہ 11 تاریخ ہے۔ اس میں سوال یہ ہے کہ درزی کے پاس بچے ہوئے کپڑے کا حکم کیا ہے؟ سوال کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں؟ زید ایک درزی ہے اور کپڑا سیتا ہے۔ جو کپڑا سیتا ہے اس میں سے کپڑا بچتا بھی ہے، لیکن کبھی زید جان بوجھ کر قصدن اور کبھی غیر ارادتاً وہ کپڑا واپس نہیں کرتا، تو کیا اس صورت حال میں زید وہ کپڑا استعمال کر سکتا ہے؟ اور کبھی ایسا موقع ہوتا ہے کہ کپڑا سلوانے والا شخص اتنے وقفے کے بعد، اتنے ٹائم کے بعد آتا ہے کہ زید کو یاد نہیں رہتا کہ اس کا کپڑا بچا ہے تو اس کو واپس کرنا ہے، اور سلوانے والا بھی بچے ہوئے کپڑے کا مطالبہ نہیں کرتا، تو ایسا کپڑا بھی رہ جاتا ہے زید کے پاس کہ سلوانے والا مطالبہ کرتا بھی ہے بچے کپڑے کا، تو چونکہ کافی وقفے کے بعد آیا ہے کپڑا لینے، تو تلاش کرنے میں دشواری کی وجہ سے یا وقت کی کمی کی وجہ سے زید اس کا کپڑا واپس نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں کیا مسئلہ ہوگا؟ برائے کرم قرآن و حدیث کی روشنی میں مسئلے کا حل بتا کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائے، مہربانی ہوگی۔ یہ جو سوال کرا ہے، اس سوال میں لگ بھگ ساری شکلیں آ گئیں کہ بھئی کپڑا چھٹ گیا تھا درزی کے پاس اور درزی بھی بھول گیا، اور وہ بہت دنوں کے بعد آتا ہے کپڑا تلاش کرنے کے لیے، لینے کے لیے، تو درزی کو پتہ ہی نہیں کپڑا کون سا ہے۔ تو یہ سب شکلیں اس میں آ گئی ہیں۔ جواب دیا جا رہا ہے اس کا جواب دیا جا رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الجواب باللہ توفیق۔ درزی سلائی کرنے والے کے پاس کٹنگ اور سلائی کے لیے جو کپڑے آتے ہیں وہ اس کے پاس امانت ہوتے ہیں، وہ ان کپڑوں کا مالک نہیں ہوتا، اس لیے کٹنگ میں جو کپڑا بچ جائے یا تجربے مہارت فن کی وجہ سے کپڑا بچا لیا جائے، اس کی واپسی ضروری ہے۔ درزی کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اس کو واپس کرے، اسے رکھ لینا اور اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں۔ البتہ اگر قطرن کسی کی قسم کا معمولی کپڑا ہو، قطرینیں بچ گئی ہیں جو نہ سلوانے والے کے کام آ سکتی ہیں نہ درزی کے کام آ سکتی ہیں، جسے مالک لوگ عام طور پر بیکار سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، اور دلالتاً اسے رکھ لینے کی اجازت ہوتی ہے، تو اسے واپس کرنا واجب ضروری نہیں ہے۔ قطرن قسم کا کپڑا اگر بچ گیا ہے اس کا واپس کرنا ضروری نہیں ہے، اس کا واپس کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہر گاہک کا بچا ہوا کپڑا اس کا تیار شدہ کپڑے کے ساتھ رکھ دیا جائے۔ اصول تو یہ ہے کہ ہر گاہک کا بچا ہوا کپڑا اس کا تیار شدہ کپڑے کے ساتھ رکھ دیا جائے۔ اس صورت میں اگر گاہک دیر سے آتا ہے تب بھی اس کا بچا ہوا کپڑا تلاش کرنے کی ضرورت نہ ہوگی، مالک کا پورا کپڑا بآسانی واپس کرنا ممکن ہوگا۔ اور اگر کپڑے کا مالک بچا ہوا کپڑا درزی کو دے دے کہ یہ آپ ہی رکھ لیں، تو اس صورت میں درزی کے لیے اگر کپڑے کا مالک بچا ہوا کپڑا درزی کو دے دے کہ یہ آپ ہی رکھ لیں، تو اس صورت میں درزی کے لیے وہ کپڑا بلا شبہ جائز ہوگا، وہ اپنی جس ضرورت میں چاہے استعمال کر سکتا ہے، فقط واللہ تعالی عالم۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان مسئلوں کی روشنی میں ہم صحیح طریقے پر کام کریں اور کپڑے کو امانت سمجھیں اور واپس کرنے کی کوشش کریں۔ جس کا کپڑا سل جائے اس کے قطرے اس کے ٹکڑے اسی کپڑے کے ساتھ رکھ دیں، اگر وہ کپڑا واپس کر جائے سلوانے والا تو وہ آپ کے لیے جائز ہوگا۔ قطرن قسم کا کپڑا بھی رکھ لینے میں کوئی دقت نہیں ہے، کیونکہ وہ مالک کے لیے بھی غیر ضروری ہے اور آپ کے لیے بھی غیر ضروری ہے، لیکن جو کپڑا کچھ بن سکتا ہے، جس کی شلوار، کرتا، قمیض، ٹوپی بن سکتی ہے، رومال بن سکتا ہے، اتنے کپڑے کا واپس کرنا درزی کے اوپر ضروری ہوگا۔ اگر وہ مالک کی مرضی کے بغیر رکھ لیتا ہے تو یہ اس کے لیے رکھنا جائز نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔